الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اپنے اللہ کو راضی کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی نہیں ہے. مکمل اسلام اور ایک مسلمان جو کچھ کرتا ہے، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی ہمارا دین ہے، اسلام ہے، ہمارے اعمال ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم ان عملوں سے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی رضا کتنی بڑی چیز ہے، اس کا فہم، اس کا ادراک، اس کا شعور کسی کافر، کسی منافق، کسی بے ایمان کو تو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. اللہ کی رضا، ہر کام میں اللہ کی خوشنودی، یہ ایک ایسا کمال ہے کہ عام مسلمان بھی اس کو سمجھتا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے یہ سورہ توبہ کا ہے. اس سے پیچھے منافقین کا ذکر آ رہا ہے. منافقین، غزوہ تبوک جب ہوا، سورۃ التوبہ کا اکثر حصہ غزوہ تبوک پر مشتمل ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، مشکل ترین غزوہ ہے، کئی اعتبار سے بہت مشکل غزوہ. لمبا چوڑا سفر کر کے گرمی میں جانا تھا، پیدل سفر تھے، فصلیں پکی ہوئی تھی اور کھجور کی فصل بالکل تیار تھی. قرآن کریم نے اس میں حکم دیا کہ سب کو جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، سوائے معذوروں کے، بیماروں کے، بوڑھوں کے، بچوں کے. جنگ کے قابل جتنے لوگ ہیں سب کو جانا ہے. اب جو منافق تھے انہوں نے ہیلے بہانے کر کے چھٹی لے لی. قرآن کریم 10ویں پارے کے آخر میں اور 11ویں پارے کے شروع میں جگہ جگہ ان کے ہیلے بہانوں کا ذکر کر رہا. انہوں نے چھٹی لے لی
اور صحابہ اکرام اپنی فصلیں چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر اتنے لمبے سفر پر نکلے۔ منافقین آپس میں خوش ہو رہے ہیں، دیکھیے ہمارا کمال، ہماری قسموں کا کمال، ہمارے جھوٹ کا کمال، ہم نے ہیلے بہانے تراش کے اللہ کے نبی کو دھوکہ دے دیا ہے، اور یہ دیوانے ہیں اور پاگل ہیں، یہ اتنی دور چلے گئے ہیں، وہاں سے دھکے کھا کے آئیں گے، پیچھے سے فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے اس سیاق و سباق میں یہ جملہ فرمایا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ او بدبختو منافقو، تمہیں اس کا کیا پتہ؟ تم تو تھوڑا سا نفع کو اللہ کی رضا پر ترجیح دے رہے ہو۔ اگر تمہیں ساری دنیا بھی مل جائے، اور یہ جو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں، اگرچہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے، لیکن یہ غزوہ تبوک سے یوں لوٹ رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ کی خوشنودی اور رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی، یہ بھائی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ جنت میں جا کر جب اہل جنت کو اپنے وعدوں کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانے اور جنتیں عطا فرمائیں گے، اور پھر اللہ جل جلالہ جب جنتیوں سے ملاقات اور اپنی زیارت کروائیں گے، تو حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ جل جلالہ پھر فرمائیں گے، اے میرے بندو، تمہیں مزید کچھ اور چاہیے؟ اے میرے بندو، تمہیں مزید کچھ اور چاہیے؟ سارے بندے عرض کریں گے، اے ہمارے اللہ، آپ اور مزید کیا ملے گا؟ جو کچھ آپ نے وعدہ کیا تھا، جو کچھ ہم چاہتے ہیں، ہماری ہر تمنا پوری ہو گئی ہے، اور ہر حسرت اور خواہش پوری ہو گئی ہے، اے میرے اللہ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب فرمائیں گے کہ میں ایک چیز تمہیں اور دینا چاہتا ہوں، ایک چیز میں تمہیں اور دینا چاہتا ہوں، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت میں جنت ملنے کے بعد، اپنی زیارت کروانے کے بعد، جنت کے اونچے اونچے مقامات ملنے کے بعد، سارا کچھ ملنے کے بعد تمہیں وہ یہ نعمت یہ دے رہا ہوں کہ میں اب تم سے راضی ہو گیا ہوں، آئندہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا تو اہل جنت پر ایسی لذت کی کیفیت آئے گی کہ وہ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اس لیے قرآن فرما رہا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان کو زندگی میں جو ہم نے بھیجا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر کے آئے، اور جس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، جس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، اس نے اپنی زندگی برباد کر دی، اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا، اپنی زندگی برباد کر لی اس نے۔ اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، اس کی مختلف تشریحیں کی گئی ہیں۔ اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ والعصر سے مراد عمر ہے، والعصر سے مراد کیا ہے؟ آدمی کی عمر۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، اللہ جل جلالہ اس زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ بھئی توجہ میری طرف رکھیے، جو کچھ ہوتا رہنے دے، توجہ میری طرف رکھیے۔ خسر جو ہے عربی میں کاروباری نقصان کو عربی میں خسران کہا جاتا ہے۔ کاروباری نقصان کو بھائی عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ خسران، خسر۔ ہمارے اردو میں بھی یہ جو لفظ خسارہ ہے نا، کہ یار فلاں بندے کو کاروبار میں خسارہ ہو گیا، یہ والعصر میں جو ہے نا ان الانسان لفی خسر، یہ اسی خسر سے نکلا ہے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ خسر الدنیا، خسران، قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اہل علم نے فرمایا کہ جب یہاں قرآن خسران کا لفظ بول رہا ہے، خسران تو کہا جاتا ہے کاروباری نقصان کو، تو جہاں کاروبار ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، وہاں نقصان ہوتا ہے، وہاں پیسہ بھی ہوتا ہے، رأس بھی ہوتا ہے۔ یہاں رأس کیا ہے بھائی؟ سمجھ پا رہے ہیں میرے بات؟ یہاں رأس کیا ہے؟ قرآن نے جس رأس میں سرمایہ میں نقصان کا ذکر کیا ہے،
تو فرمایا کہ والعصر سے مراد زندگی ہے، زندگی راس ہے، سرمایہ ہے، اور آگے خسران کا ہے۔ اب آیت کا مطلب یہ بنا جس کو بھی زندگی ملی اس نے اپنی زندگی کو، اپنے زندگی کے سرمایہ کو برباد کر دیا، نقصان اٹھایا۔ صرف نقصان سے وہ بچیں گے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، حق کی دعوت دیں گے، اور حق کا علم بردار ہونے کی وجہ سے جو مصیبتیں آئیں گی اس کو برداشت کریں گے۔ اس لیے ہماری زندگی کا بھائی مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ صحابہ کرام کی خوبیوں کو قرآن بیان کر رہا ہے سورہ فتح کے آخری رکوع میں۔ اب آپ حضرات کو پتہ ہے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کس طرح قربانیاں دیں۔ مکہ کے 13 سالہ دور میں تو انہوں نے جو قربانیوں کی داستان رقم کی، ہم بھائی ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ بھائی سننے میری بات، اللہ نہ کرے کسی مومن، کسی مسلمان پر ایمان کی وجہ سے یہ آزمائش آئے، ہم تو ان کو پڑھ نہیں سکتے۔ اور ہمیں تو ایمان اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی گود سے، گھر سے دے دیا ہے۔ جن لوگوں نے بعد میں ایمان لائے، ایسے نو مسلموں کے پاس بیٹھیے۔ مجھے زندگی میں ایسے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ان کے واقعات سن کے سچ بات یہ ہے کہ سندھ میں ایک ادارہ ہے حالہ، سندھ کا ایک ضلع حالہ، وہاں ایک ادارہ ہے، وہ جتنے نو مسلم ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو کاروبار سکھانا، وہ یہ کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں بیٹھ کر لوگوں سے جو داستان سنی نا کہ کون کیسے کیسے مسلمان ہوا، کیسے کیسے قربانیاں دیں، کیسے کیسے پورے خاندان وارے، اور بعض ایسے بھی کہ جب وہ ایمان لائے تو گھر والوں نے آگ میں پھینک دیا، بڑی مشکل سے پڑوسیوں نے بچایا، اور جسم چھلی۔ ہم جب وہاں سارا اٹھ کر جب آئے نا، تو جو میرے ساتھ جو عالم دوست سے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کیا تبصرہ کرتے ہیں اس پر؟ کوئی بات نہیں، اسپیکر خراب ہے، باہر والوں کو کہیں اندر آ جائیں۔ باہر کہنے لگے جی کیا تبصرہ ہے؟ میں نے کہا یار ان پر کیا تبصرہ کرنا ہے، مجھے تو یہاں آ کر سب سے بڑی جو نعمت ملی وہ یہ ہے کہ اللہ کے اس انعام کا اس دن سے بار بار شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو ایمان گھر میں دے دیا۔ اس کی قدر ان سے پوچھئے بھائیو، جنہوں نے ایمان کے بدلے پورے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے جسم، اپنے کاروبار، اپنی شناختیں قربان کی ہیں۔ اب صحابہ اکرام نے یہ قربانیاں دیں، دوسرے پارے میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور یہ آیت اتری ہے حضرت صہیب رومی کے بارے میں۔ صہیب رومی کو پکڑ کے کوئی شخص لے آیا تھا، مکہ آزاد ہو گئے، اور یہ لوہے کے بہت اعلیٰ کاریگر تھے، اسلحہ بناتے تھے، اور مکہ میں انہوں نے کوئی 20-25 سال لگا کے خوب مال کمایا۔ مکے کے سب سے بڑے اسلحہ ساز کاریگر تھے، یہ بڑا پیسہ کمایا۔ اور جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تو مکہ کے لونڈے جو تھے آوارہ، وہ اپنے سرداروں کے حکم پر ان مہاجروں کا مال لوٹتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں بھی ہجرت میں ہوا 47 میں، اس طرح سارا کچھ یہی کچھ ہوا۔ اب وہ انتظار میں رہتے کہ کون جا رہا مدینہ، اس کا سارا مال لوٹ لیتے۔ صہیب رومی پر سب کی نظریں تھیں، سب کو پتہ ہے اس نے مکہ میں رہ کے مال بڑا، آج کل کی زبان میں کہہ دیں یہ بڑا تکڑا مغل ہے اور اس نے بڑا کچھ پیسہ کمایا ہے، پیسے بڑے ہیں اس کے پاس۔ حضرت صہیب رومی کو بھی پتہ تھا، جب جانے لگے تو حضرت صہیب رومی کو گھیر لیا، انہیں کہا جناب کہاں جا رہے ہو؟ یہاں سے جو پیسہ کمایا ہے وہ۔ حضرت صہیب رومی کو بھی صورتحال کا پتہ تھا۔
حضرت صہیب رومی نے ان سے کہا دیکھو محاصرہ کر لیا، صہیب رومی ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، ان سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں سب سے اعلیٰ تیر بنانے والا بھی ہوں مکہ کی وادی میں، اور سب سے اعلیٰ تیر نشانے پر فٹ بٹھانے والا بھی ہوں۔ اگر میرے پاس 100 تیر ہوئے نا اور میں 100 کے 100 چلاؤں، ایک بھی خالی نہیں جائے گا، ایک بھی خالی، اس لیے میرے قریب تو تم آ نہیں سکتے جتنا مرضی زور لگا لو، اور قریب کوئی بھٹکے بھی نہ، سب کو پتہ ہے بڑا اعلیٰ نشانے باز ہے، تیر پاس ہیں اس کے، جس کو لگا اڑا دے گا اس کو۔ اب خود حضرت صہیب رومی نے کہا میں تمہیں ایک عافیت کا راستہ بتاتا ہوں، تمہیں میرا مال چاہیے، مجھ سے تو کوئی غرض نہیں، تم میں سے کسی کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں، تمہیں میرا مال چاہیے، میرے فلاں جو گھر ہے اس کے کونے میں اتنا سارا مال جو 20-25 سال کا کمایا تھا وہ سارا میں وہاں دفن کر کے آیا ہوں، میرا مکان بھی لے لو اور وہاں جا کے مال بھی۔ اب صہیب رومی سے پوچھئے نا، صہیب رومی سے پوچھئے ایمان کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں۔ جب پتہ بتا دیا تو سارے بھاگے، حضرت صہیب رومی پہنچ گئے مدینہ، اور مدینہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ ان کی کنیت ہے ابو یحییٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سنا نا، حضور اتنے خوش ہوئے، بار بار اللہ کے نبی اس طرح ہاتھ بھی مار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تو نے تو بڑا نفع کا سودا کیا ہے، ابو یحییٰ تو نے تو بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ چونکہ نبی سمجھتا ہے ساری زندگی کا مال و دولت کمائی دے کر آگے، ایمان بچا کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ۔ اور ابھی حضرت صہیب رومی وہی تشریف فرما تھے، قرآن کریم کی آیات آ گئیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تم میں ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ کر اللہ کی رضا کو پا لیا ہے۔ کس کو پا لیا ہے؟ اللہ کی رضا کو پا لیا ہے۔ اور سورہ فتح میں قرآن کریم جہاں صحابہ اکرام کی خوبیاں بیان کر رہا ہے، وہاں صحابہ اکرام نے جو فرائض حضور علیہ السلام کے ساتھ انجام دیے وہ ہر پڑھے لکھے مسلمان کو پتہ ہے، لیکن قرآن فرما رہا ہے ان کا مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ان تمام قربانیوں پر صرف اور صرف کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، قرآن کریم کا مجھے اور آپ کو سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا کہہ لیجئے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ جس کو اللہ کی رضا مل گئی، بھائی جس کو کیا مل گئی؟ اللہ کی رضا مل گئی، اس کو سب کچھ مل گیا۔ ہر نعمت سے بڑی اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت، ہر عمل میں، ہر کام میں اس کی نظر اس پر ہو کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ مخلوق کی، لوگوں کی کوئی پرواہ نہ کرے، وہ یہ نہ دیکھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ترمذی شریف کتاب الزہد میں امام ترمذی نے حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، کون ناراض ہو رہا ہے، کون اعتراض کر رہا ہے، اس کا وہ صرف کیا کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کو راضی کرتے کرتے اگر اس سے لوگ ناراض ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ خود اس کی کفایت کرتے ہیں ان ناراض لوگوں کے اعتبار سے۔ اور فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں اس پر۔ اب ذرا اس کو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں۔ اب جو والد اولاد کی غلط فرمائشیں پوری نہیں کرتا، غلط مطالبے پورے نہیں کرتا، بچے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یہ کہہ رہا جناب میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اب بچے کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ یہ جو لوگ تجھ سے ناراض ہیں یہ تجھے کوئی نقصان پہنچا۔ بھائی اگر نیو سمجھ نہیں آتی میں یوں عرض کروں، آپ ذرا انبیاء علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے۔ نبی تنے تنہا اکیلے کھڑے ہو کر اپنی قوم، اپنا وطن، اپنی تہذیب، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنی روایات، سب کو چیلنج کرتا ہے نبی، اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور نبی کھڑا ہو کر کہتا ہے میرا مقصد تو صرف کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائی پھر انبیاء علیہ السلام پر اللہ کا فضل اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان کے بدبختوں نے ٹھکرایا. ابو لہب جیسے بدترین دشمن بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی برادری نے ٹھکرایا, آپ سے گھر چھینے, آپ سے وطن چھینا. مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو ہجرت کی رات جب مدینہ جانے لگے تو مکہ پر جب آخری نظر ڈالی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ فراق میں نکل گیا کہ اے مکہ, اے اللہ کے گھر, میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ قربان کر دیا, لیکن بھائی کس کو پا لیا؟ اللہ کی رضا کو. کس کو پا لیا؟ اپنے اللہ کو راضی کر لیا. تو بھائی پھر میں سوچتا ہوں بعض دفعہ مکہ فتح پر جب حضور یہ اعلان کر رہے ہوں گے, اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کیا مٹھاس, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر رہے تھے, لوگوں قیامت تک یہ شہر اسلام کا قلعہ رہے گا. کیا اعلان کر رہے ہیں؟ او بھائی کیا قیامت تک یہ کیا رہے گا؟ اسلام کا قلعہ رہے گا. اب قیامت تک اس شہر پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں سے اسلام جائے گا پوری دنیا میں. قیامت کے قریب سکڑ کر اسی طرح جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف آ جاتا ہے, مکہ اور مدینہ کی طرف آ جائے گا. مجھے کچھ دن پہلے دوست کہہ رہے تھے مفتی صاحب یہ سعودی حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا جناب کچھ نہیں بنتا, جو چاہیں کر لیں, جو چاہیں کر لیں. کہنے لگے جی یہ تو سارا کچھ پلٹ دیں گے. میں نے کہا ابرہہ نہیں پلٹ سکا, دجال نہیں پلٹ سکے گا. بھائی سمجھا میری بات کوئی؟ ابرہہ نے کیا بگاڑ لیا اللہ کے گھر کا؟ عبد المطلب والا جواب تو سب کو یاد ہے نا. یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اس کا گھر ہے. یہ بیت المقدس نہیں ہے, اللہ کی شان ہے. بیت المقدس بھی اللہ کا گھر ہے لیکن ہمیشہ غیروں کے ہاتھ میں رہا. اور بیت اللہ کس کا ہے؟ اللہ کا. فرمایا کوئی آئے تو صحیح یہاں, کوئی یہاں آئے تو صحیح, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. جو مسلمان آج ہم مخلوق کی, دوسروں کی رعایت کرتے ہیں, دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں میرا اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں. صحابہ اکرام اور ہم میں یہی فرق ہے. انہوں نے مخلوق کے سارے فاصلوں کو نکال دیا تھا. اور بھائی میں یہاں آپ سے ایک بات عرض کروں, جس وقت انسان اللہ کی رضا پر جت جاتا ہے نا, اگر کوئی ناراض بھی ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود دوسروں کے دلوں میں احترام پیدا کر دیتے ہیں. اگر کبھی معاملات ہمارے درست نہیں ہو رہے تو وہ ہماری نیت میں کھوٹ ہے. میں نے تو زندگی میں یہ دیکھا ہے, جو عمل آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اگر سارا شہر بھی آپ کا مخالف ہو, کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھائی کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آج ہم مجبوریاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بیوی نہیں مانتی, فلاں نہیں. تم اللہ کی رضا کے لیے کرو تو صحیح, تم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرو تو صحیح. اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے, میں مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا میں بڑے بڑے محقق اور اللہ کے ولی اللہ کی رضا پر ڈٹے رہے. دنیا نے انہیں قتل کیا اور صدیاں کی صدیاں ان کی قبروں کے اوپر غلاظتیں پھینکتے رہے. کیا کرتے رہے؟ غلاظتیں پھینکتے رہے. لیکن بھائی اللہ جل جلالہ نے, آپ دور کیوں جاتے ہیں, حضرت عثمان اور حضرت حسین کو لے لیجئے. جب یہ دنیا میں گئے تو بھائی زمین تنگ ہوئی کہ نہیں؟ ان پر تنگ ہوئی, لیکن کیا وہ تنگ رہی بھی پھر؟ بھائی بولتے نہیں. اللہ جل جلالہ نے راہیں کھول دی, اللہ نے راہیں کھول دی. اس لیے ہمارے یہاں جو مشکلات ہیں, ہمیں جو زندگی کی پریشانیاں ہیں, وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے یہ سیکھا نہیں کہ ہم نے ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا, ہر حال میں کرنا ہے. ہماری منزل اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک مسافر جب اپنی منزل طے کر لیتا ہے, وہ پھر گرمی ہو سردی ہو, آج کل دھندے ہو یا جو مرضی ہو, جو یہاں سے نکل پڑا اس نے لاہور جانا ہے, یہ لاہور سے نکلا ڈسکا آنا ہے, لوگ پہنچ جاتے ہیں. کیوں بھائی پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ ان کو اپنی منزل. جب ہماری منزل اللہ کی رضا ہے,
جناب پھرنا، خواہشات، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ راہیں خود کھول دیتے ہیں۔ اور آپ سے ایک بات عرض کروں، جو مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کی پھر ہر چیز، ہر طور طریقہ، اس کا گفتگو کا انداز، اس کا ملنا جلنا، اس کے اخلاق، اس کی ہر چیز بدل جاتی۔ وہ پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے اخلاق خود بخود صحیح سانچے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اخلاق میں بڑا فرق ہے آج کل۔ کیوں؟ وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمیں مالدار ملے تو ملنے کا رویہ انداز، اور غریب ملے، اور آپ کہیں سے گزرنے آ کے جھاڑو دینے والا آپ کو سلام کر لے تو ہم کس طرح ملتے ہیں؟ ہم اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں بھائی، اس طرح ہے یا نہیں؟ اگر وہیں کو فیکٹری کا مالک کھڑا ہو، دیکھیے ماشاءاللہ بازو بھی کھڑا ہو جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ فرق کیوں پڑا؟ اگر یہ مومن اللہ کو سلام کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، خیر خیریت پوچھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں دیکھے گا کہ آگے مالدار ہے یا غریب، یہ دونوں کو ایک ہی طرح ملے گا۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، میں نے اس بات کو اتنی مرتبہ بیان کیا، ہر صحابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا، اس کو یوں لگتا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے ملتے ہیں۔ بلکہ بعض صحابہ بحث پڑھتے، وہ کہتے ہیں یار مجھے اللہ کے نبی زیادہ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، وہ کہتا نہیں میرے ساتھ زیادہ ہنس مسکرا کے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اس میں بحث ہوتی، چونکہ اللہ کے نبی کا ملنا کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے اخلاق میں، اسی لیے تو حقیقی معنی میں یہ ہمارے اخلاق نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرما دیا کہ میں نے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اخلاق اسلام میں کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق کہا جاتا ہے جس مسلمان کے ساتھ جو رویہ جہاں رکھنا ہے، وہ رویہ صرف اور صرف کس کے لیے رکھیں؟ اللہ کے لیے۔ وہ صرف کس کے لیے رکھیں؟ اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی۔ حضرت ام سلمہ نے جنت کا تذکرہ آیا، جنت کے تذکرے میں حضرت ام سلمہ کو ایک سوال اکثر تنگ کرتا تھا۔ وہ سوال بڑا عجیب ہے۔ حضرت ام سلمہ نکاح میں تھی اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ، ان کا نام عبداللہ ہے، ان کے نکاح میں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رشتہ دار لگتے تھے اور ان کے بھی رشتہ دار تھے، اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ پاس بیٹھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب، اگر کسی عورت کے دو شوہر ہوں اور دونوں دنیا سے چلے جائیں، پھر وہ عورت بھی چلی جائے، تو وہ کل قیامت والے دن کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اب سوال کیوں کیا؟ چونکہ پہلے کس کے نکاح میں تھی؟ ابو سلمہ کے، اور اب کس کے نکاح میں آ گئی؟ اور حضرت ام سلمہ کے جو شوہر تھے حضرت ابو سلمہ، وہ اتنے اعلیٰ انسان تھے، جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ رو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دعا بھی کی، دعا میں یہ بھی کہا اللہ تجھے کو اس سے بہتر شوہر عطا فرمائے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے اسی وقت کہا ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اعلیٰ اخلاق والا تو میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے، پھر حضرت ام سلمہ کس کے نکاح میں آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اب ظاہر ہے ام سلمہ تمنا کیا ہے؟ کل قیامت والے دن مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے حبیب، اگر کسی مسلمان عورت کے دو شوہر ہوں اور ان کا انتقال ہو جائے، وہ کل قیامت والے دن کس کے ساتھ رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن دو شوہروں میں سے اس کے ساتھ رہے گی جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ جس کے اخلاق کیا ہوں گے؟ ام سلمہ کو بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، چونکہ میرے اخلاق کیا ہیں؟ ابو سلمہ سے۔ تو بات یہ میں اس لیے عرض کر رہا تھا،
ہمارے یہاں بد اخلاقی ہے، ہم جانتے ہوئے کے ساتھ اور طرح پیش آتے ہیں، جس کو جانتے نہیں اور طرح پیش آتے ہیں۔ مالدار کے ساتھ ہمارا رویہ اور ہے، غریب کے ساتھ رویہ اور ہے، جب ہم اقتدار کی کرسی پر ہیں اس وقت رویہ اور ہے، اقتدار کی کرسی سے اترتے ہیں اس وقت رویہ اور ہے، حکومت میں ہوتے ہیں تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہر جنازے میں پہنچ جاتے ہیں، چند ٹکے جیب میں ہو تو سلام کا جواب دینے کی فرصت نہیں، جب کنگلے ہوں تو پورے شہر کو ہاتھ ہلا ہلا کے سلامیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ صحیح مسلمان کے اخلاق پروان چڑھ ہی اس وقت سکتے ہیں جب بھائی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو۔ جو اللہ کو راضی کرے گا اس کی عبادت بھی درست، اس کے معاملات بھی درست، اس کے اخلاق بھی درست، وہ ہر کام کو صحیح طرح کرے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو مسلمان اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لے، اللہ اس سے ضرور راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ضرور کیا ہو جاتے ہیں؟ آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ بھائی میری بات سنو، جو مسلمان اپنا مزاج بنا لے کہ میں نے صرف اور صرف کس کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اس پر جو مشکلات آئیں گی وہ وقتی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی حدیث سنائی، وہ صحیح بخاری کا مشہور واقعہ، آپ اس کو لے لیجئے، اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے، امام بخاری نے اس کو جگہ جگہ ذکر کیا، سورہ کہف میں تو تقریباً شاید 2-3 جگہ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا۔ وہ 3 شخص سفر کر رہے تھے، آندھی طوفان بارش آ گئی، کہاں چلے گئے؟ غار میں۔ بھائی یاد ہے نا، مشہور واقعہ ہے تو ہر مسلمان کو پتا ہے، غار میں جا کے چھپ گئے اور طوفان میں اوپر سے کیا آیا؟ پتھر آیا، اور جب پتھر آیا وہ غار کے دروازے پر لگ گیا، اب تینوں پھنس گئے۔ تینوں نے کیا کہا؟ اپنے اپنے نیک عمل کا کس کو حوالہ دو؟ اب بظاہر دعا سے بھی کبھی پتھر ہٹیں، دعا سے بھی کبھی پتھر ہٹیں، لیکن یہاں ہٹا۔ اور آپ صحیح بخاری کی جو روایت ہے، میں نماز سے پہلے میں نے خود اس کے الفاظ کھول کے دیکھے، اس میں آخر میں پتہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا؟ میرے بوڑھے باپ ہیں، میں سب سے پہلے کھانا ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دودھ ان کو پلاتا ہوں۔ ایک رات ایسی ہوئی کہ وہ سو گئے، میں نے اپنے بچوں غلاموں کو کسی کو کچھ نہیں دیا، ساری رات میں انتظار میں رہا، جب صبح کو میرے ماں باپ اٹھے پہلے ان کو پلایا۔ آگے الفاظ پتہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا۔ کیا بھائی؟ یہ عمل کس کے لیے کیا؟ آپ کی رضا کے لیے۔ پہلے نے بھی کہا، اور اس سے پتھر ہٹا کے نہیں۔ علماء نے سمجھا کہ جو مسلمان جو کام بھی اللہ کے رضا کے لیے کرے، اللہ اس کی دعائیں سنتے ہیں، کیوں نہیں سنتے؟ اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ایک شخص اپنی ایک عزیزہ پر بری نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور وہ پاک دامن تھی، اس نے اپنے آپ کو بچایا، لیکن اس عزیزہ پر غربت آ گئی۔ اللہ غربت سے بچائے، غربت میں عزتیں پاش پاش ہو جاتی، اور وہ بے بس ہو گئی، اس کے چنگل میں آ گئی۔ اور جب یہ اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے گیا تو اس عورت نے بڑی زبردست بات کہی۔ اس نے کہا، تو اس راستے پر گناہ کے حرام طریقے سے کیوں آتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے کیوں آتا ہے؟ میں تیری عزیزہ ہوں تو سیدھے راستے سے مجھ سے نکاح کر لے۔ اس نے کچھ اس درد سے کہا، اس کے ہاتھ کانپ گئے اور یہ پیچھے ہٹ گیا۔ اور صحیح بخاری میں ہے، اس غار میں اس نے پتہ کیا کہا؟ اے اللہ، میں اس عزیزہ پر غالب اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی پیچھے ہٹا، ابتغاء مرضات اللہ، اے اللہ صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ صرف کس کے لیے؟ پتھر ہٹ گیا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک ملازم کام کرتا تھا، آج تو ہم ملازموں کو اجرتیں نہیں نہ دیتے، ایک ملازم کام کرتا تھا، شام کو سارے مزدور پیسے لے کے گئے، وہ لے کے نہیں گیا، کوئی مجبوری ہوگی۔ اس نے کہا یار غریب بندہ تھا، وہ پیسے کاروبار میں لگائے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو۔ کافی عرصہ وہ کاروبار میں چلتے رہے، او کافی عرصے کے بعد اس کو خیال آیا، او فلاں چودھری صاحب کے یہاں میں نے کام کیا تھا پیسے لینے، اس کے پاس ہے میرے پیسے دو، میں نے آپ کے پاس مزدوری کی ہے۔ اس نے کہا یار یہ جتنی بکریاں اونٹ جو کچھ چل رہا ہے یہ سارا کچھ تیرا، لے جاؤ۔ اس نے کہا کیوں مذاق کرتے ہو، میری تو مزدوری تھوڑی سی ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، سارا تمہارا ہے، سارا کیا ہے؟ تمہارا ہے۔ اس نے کہا میرا تو تھوڑی سی مزدوری ہے۔ اس نے کہا جب تم اپنا پیسہ چھوڑ کر گئے میں نے اس کو کاروبار میں لگا دیا، لگتا ہے تو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، وہ اتنی برکت ہوئی ہے، یہ پوری وادی ان پیسوں سے لیے ہوئے جانوروں کی نسل در نسل یہ بھر گئی ہے ساری تیری۔
اور اس نے آگے حدیث میں کیا ہے جو میرا موضوع ہے، اس تیسرے نے بھی کیا کہا، اے اللہ میں نے یہ کام کس لیے کیا، تیری رضا کے لیے۔ پتھر بالکل ہٹ گئے، تینوں باہر آ گئے، تینوں باہر آ گئے۔ یہاں یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس حدیث میں عجیب نکات ہے، صرف 2 باتیں عرض کروں۔ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلا، ایک تو یہ پتہ چلا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور محدثین نے لکھا تینوں کا تعلق کس سے ہے، حقوق العباد سے۔ بھائی ذرا غور کرو، تینوں کا تعلق حق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے؟ پہلا ماں باپ، وہ بھی حقوق العباد، اور دوسرا ایک بے بس عورت سے بچنا، وہ بھی حقوق العباد، اور تیسرا مزدور کے۔ محدثین نے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، حقوق العباد ادا کر کے ذرا اللہ سے دعا مانگو، اللہ دعا قبول کریں گے۔ ہاں، اگر کسی کا قرض دینا ہے وقت پر اس کا قرض دو، اور قرض دیتے ہوئے یہ کہو اے اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے بعد مانگو۔ ہاں دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں شاید نماز کے بعد ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ تینوں وہ عمل ہیں جن کا تعلق کس سے ہے، بندوں کے حق سے ہے۔ دیکھو سچی بات میں آپ سے عرض کروں، اگر ہم سب ماشاءاللہ اپنی محنت مزدوری سے کمانے والے، مزدور ہونا بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک بندہ محنت کر کے رزق حلال مزدوری سے کماتا ہے اور وہ شام اور مہینے کے لیے راشن لے کر آ رہا ہے، اسلام میں وہ عبادت ہے، وہ اس وقت دعا کرے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے پیسے کیا ہوں، حلال کیوں، اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسلمان اللہ کو راضی کرنا سیکھ لے، اللہ جل جلالہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے الجھے ہوئے معاملوں کو درست کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے نماز میں 3 جگہ ہمیں سکھایا گیا کہ یہ نماز کس کے لیے۔ رسول اللہ حدیث میں ہے ترمذی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نماز کے لیے نکلتے نا، جو دعا پڑھتے تو اس میں کیا کہتے، اے اللہ میں اس نماز کے لیے جا رہا ہوں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ صرف کس کے لیے؟ آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ التحیات میں ہم کیا کہتے ہیں، التحیات للہ، اے اللہ میری ساری کی ساری باتیں کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، ایک تو ہمارے پاس عمل ہے ہی نہیں، جو 2-4 ہوتے ہیں وہ بھی ہم فساد اور بیکار نیتوں سے ان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میری اور آپ کی منزل ہے، میری اور آپ کی کیا ہے، منزل ہے۔ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ہمیں صرف کس کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی عادت پڑ جائے، میں نے عرض کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں۔ صاحب حیات الحیوان ایک واقعہ ہے، تاریخی واقعہ، لیکن چونکہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اس لیے اس کو سنانے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری الشافعی ایک مصر کے عالم ہوئے ہیں۔ اب تو حیوانات پر بڑی تحقیقات آ گئی نا، انہوں نے کوئی آج سے 200 سال پہلے کتاب لکھی جانوروں پر، اور آج سے کوئی 35-40 سال پہلے اس کو ماخذ سمجھا جاتا تھا، حیوانات کے ماہرین اس کی طرف بڑا رجوع کرتے تھے۔ اس میں ایک واقعہ مجھے اچانک ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے نا، یہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ کو اسی اعتبار سے لینا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھائی کہاں سے اتارا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، تو علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا کہ جب اتارا تو یہاں زمین پر جتنے جانور تھے وہ سارے جانور آدم علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے، سب نے آ کے اللہ کے نبی کو کیا کیا، اور اس کے حضور علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں بھائی۔ وہ جو ترمذی میں ہے، وہ جو زخمی اونٹ ہے، انصاری کے باغ میں گئے تھے، اونٹ نے شکایت کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ معجزات میں سے ہیں، کوئی بعید نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے واقعات ہیں اکثر نبیوں کے صحیح احادیث میں۔ تو سارے جانور ملنے آئے، ہرن کے حالات میں ذکر کیا اس کو علامہ کمال الدین دمیری نے، کہ ہرن نے بھی سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ پھیر دیا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، ان پر کیا پھیرا، ہاتھ پھیرا، اور جس ہرن پر ہاتھ پھیرا اس نسل، جن ہرنوں پر ہاتھ پھیرا گیا، اللہ جل جلالہ نے ان کے سینے میں مشک کا نافہ پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ یہ میں نے ماہرین سے بھی پوچھا، آج بھی ایک شکاری کو فون کر کے پوچھا جب یہ میری نظر سے گزرا نا، کہ یار کہنے لگا جی ہر ہرن کا نافہ نہیں ہوتا، وہ خاص نسلیں ہیں جن کا کیا نکلتا ہے، نافہ نکلتا ہے۔ بہرحال علامہ کمال الدین دمیری نے لکھا کہ وہ جب مشک پیدا ہو گئی نا،
تو دوسری ہرنوں نے کہا کہ تیرے اندر یہ وصف کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے نبی کو سلام کیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے ہاتھ پھیرا ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسل میں کیا آ گئی۔ اب دوسری ہرنیں بھی گئیں، انہوں نے بھی آدم علیہ السلام کو سلام کیا، آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن وہاں کوئی مشک پیدا نہیں۔ بعد میں یہ آپس میں شکوہ لگ گئی کرنے۔ یہ دوسری والوں نے پہلوں سے کہا کہ آپ کا آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے نافع پیدا ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ تو اس ہرن نے، علامہ کمال الدین دمیری کہنے کہ اس ہرن نے بڑا زبردست جواب دیا۔ اس نے کہا تم اللہ کے نبی کو اس لیے ملنے گئی تھی تاکہ مشک پیدا ہو جائے، میں اللہ کے نبی کو ہم اس لیے ملنے گئے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان سے ان کی زیارت کر لیں۔ ہماری اور تمہاری نیت میں یہ فرق تھا، ہماری اور تمہاری نیت میں کیا تھا؟ یہ فرق تھا۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس لیے بھائیو اپنے آپ کی تربیت کرو۔ میں آپ کو سچی بات، مجھے توبہ نعوذ باللہ، میں شرم سے یہ بات بتا رہا ہوں بھائی، شرم سے۔ میں جب بھی جمعے کا بیان کرنے کے لیے آتا ہوں نا، گھر سے لے کے یہاں تک سب سے زیادہ میں اپنی نیت کو درست کرتا ہوں۔ میں کس کو درست کرتا ہوں؟ اے اللہ، یہ ہمارا سننا سنانا صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے۔ میں پورے بیان میں مجھے سب سے زیادہ جس بات پر پہرا دینا پڑتا ہے وہ صرف اس پر دینا پڑتا ہے، اے میرے اللہ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں صرف کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا تھا نماز میں 3 جگہ گھر سے نکلے حضور، کہا ہے اللہ آپ کے لیے، اور شروع میں اللہ کے نبی انی وجہت وجہی للذی فطر السماء بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں یہ سارا کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ آپ کے لیے کر رہا ہوں، سارا کچھ آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو بھائی جب میرا اور آپ کی منزل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہماری نماز، ہر چیز کا مقصد یہ ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اس کی تربیت ہر عمل سے پہلے دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے استاد ہمیں ایک نصیحت کیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے استادوں کو دیکھا، میرے ایک استاد تھے، بھائیو ذرا سننا، یہاں اساتذہ بھی ہیں، وہ جب کتاب پڑھاتے تھے نا تو جہاں سے پڑھانا ہوتا تھا وہاں اس طرح کی پرچی نشانی رکھ لیتے تھے، بیچ میں پڑھی ہوتی تھی، ہم نے بھی کبھی کھولی نہیں۔ ایک دن وہ کتاب کھولی، اس کے اوپر چٹ لکھ رکھی تھی، ایک جملہ لکھا ہوا تھا، میں سبق اللہ کے لیے پڑھاتا ہوں۔ میں سبق کس کے لیے پڑھاتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ استاذوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ کیا؟ کہنے لگے بھائی ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے، اگر نیت ہی اللہ کے لیے نہ کی تو پھر کیا اجر ملے گا؟ تو میں نے یہ چٹ لکھ رکھی ہے، جب میں سبق پڑھانا شروع کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس پر نظر پڑ جاتی ہے، میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اب میرا سارا پڑھنا پڑھانا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے۔ بھائیو اس کی مشق کرو۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، وہ کسی سے تعریف کی، مدح و ثنا کی کوئی توقع نہ رکھے، یہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ آج ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو توقع یہ رکھتے ہیں پورے شہر میں ہمارے بینر لگیں، لوگ ماشاءاللہ ہمارے نعرے لگائیں۔ وہ مسلمان جو نیک عمل کرے اور کسی سے کسی طرح کے شکریہ کی توقع نہ رکھے، وہ مشہور ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، حضرت عائشہ جب کسی فقیر کو کچھ دیتی، وہ آگے سے دعائیں کرتا تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ بھائی پتہ ہے نا سب کو، حضرت عائشہ کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا، دستک دی، باندی کو کہا جا کے اس کو 1 درہم دے آؤ، جو کچھ کہے وہ مجھے بتانا، جو وہ کہے مجھے۔ باندی گئی 1 درہم دے کر آ گئی، واپس آئی، پوچھا کیا کہا؟ کہہ رہی اس نے آپ کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ اماں جی کے رزق میں برکت دے، یہ دے یہ دے، 7-8 دعائیں کی ہیں۔ حضرت عائشہ نے 13-14 کر دی اس کے لیے۔ کتنی کر دی؟ ہاں، اس نے 7 کی تھی، اسے ڈبل کر دی۔ باندی نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے میں اس کا دعاؤں کا احسان نہیں لینا چاہتی، میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کیا، اس نے مجھے 7 دعائیں دی ہیں، میں نے اس کو 14 دے دیا، اس کا احسان واپس کر دیا۔ اس کا احسان کیا کر دیا ہے؟ اب میں اس کا بدلہ کس سے لوں گی؟ اللہ سے لوں گی۔ اس لیے بھائی قرآن کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگو اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو پیدا کیجئے۔ ریاکاری نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری عبادتوں کی روح نکال دی ہے، ہمارے تمام جتنی بھی محنتیں جو کچھ ہم کرتے ہیں واہ واہ کے لیے کرتے ہیں، داد سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں، اور اپنی شخصیت کا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی فاسد نیت
نیت کی وجہ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس مسلمان کو اللہ کی رضا کی دولت مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی ہر دولت دے دی، صرف اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ اتنا، میں ایک بات میں نے شاید پہلے کبھی بھی سنا، ایک بہت بڑے محدث تھے، آخری بات، انہوں نے صحیح بخاری میں جو اخلاص کا باب ہے نا وہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پڑھانے کے بعد نا جس دن وہ سارا باب مکمل ہو گیا، کئی مہینے سبق پڑھایا، تو اپنے شاگردوں کو ایک بات کہی، کہا بیٹا میں تمہیں اخلاص پڑھا سکتا ہوں، سکھا نہیں سکتا۔ اخلاص پڑھا سکتا ہوں، سکھا ہاں، میں تو بوڑھا ہو گیا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھتے سیکھتے تم بھی محنت کرو۔ یہ آسانی سے نہیں آتا، لیکن جس دن آ گیا جناب اس دن انشاءاللہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، آگے کی کامیابیاں تمہارا استقبال کریں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔